بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے فتح مکہ کب ہوا تھا اس کے بارے میں بیان کروں گی۔ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے۔ ان پر قریش نے حملہ کیا اور بہت سے آدمیوں کو ناحق قتل کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ مقتولوں کا خون بہا دو، کیونکہ ہم وہ بنی خزاعہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اگر یہ بات منظور نہ ہو تو لامحالہ معاہدہ صلح حدیبیہ ٹوٹ جائے گا۔ قریش نے فدیہ نہ دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے کوچ کیا، اور جس وقت مکہ کے قریب پہنچے تو قریش نے اس فوج کو دیکھ کر مقابلے کا خیال چھوڑ دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کا سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا، مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، ہم لوگ آپ سے نہیں لڑ سکتے، لہٰذا اطاعت قبول کرتے ہیں۔ یہی امیر معاویہ کا والد تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ملے گی۔ تمام قریش نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 پاک اور نیک آدمیوں کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور بتوں کے وجود سے اللہ کے گھر کو پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی سے بتوں کو زمین پر گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ تحقیق باطل مٹنے کے لیے تھا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بلال نے بلند آواز کے ساتھ اذان کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ کعبہ کو بتوں کے وجود سے پاک کروں۔ اے لوگو، خاندان اور نسل پر غرور مت کرو، اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، اور تم میں سے جو زیادہ نیک ہے وہی اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہے۔ بس چاہیے کہ تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو معافی عطا کی۔ قریش تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پچھلی تمام شرارتوں کا بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بری نظر سے دیکھتے؟ آپ سب کو ایک سا سمجھتے تھے اور ہمیشہ سمجھتے رہے۔ مسلمانوں کو بھی ان کی یہی تعلیم ہے کہ محبت کرو، ہمدردی کرو، ہر شخص کو اپنا بھائی سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، تم پر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی خیالات کے پابند ہوتے تو تمام قریش کو قتل کرا دیتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشی کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی تکلیفیں پہنچائیں، قتل کے منصوبے باندھے، حتیٰ کہ وطن سے نکال دیا تھا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کرم فرمایا جس کی مثال تاریخ میں کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ فتح مکہ کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں عرب کا پورا ملک بتوں کے وجود سے پاک ہو گیا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقصد دلی تھا۔ صدق اللہ العظیم۔